ایک تاجر تھا حضور کے زمانہ نور میں، وہ پھلوں کی تجارت کرتا تھا، مشکات شریف میں موجود ہے۔ کسی وجہ سے اسے نقصان ہو گیا۔ تو انسان جب تجارتیں کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو جہاں اسے نفع ملتے ہیں وہاں کہیں کہیں اسے خسارے بھی ملتے ہیں۔ تو الگ بات ہے کہ ہم صرف نفعوں کے قائل ہوتے ہیں، خساروں کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ وہ تاجر تھے، پھلوں کے تاجر تھے، بڑی اچھی تجارت کرتے تھے، کسی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا، بلکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حل بھی کرا رہا ہو تو کہنے حضرت صاحب تو اڈا نہیں ہے کام۔ اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے کہا جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ بامراد ہی جایا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بائیں رش بھی ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے۔ لوگ نکل جاتے ہیں، کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ۔ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں، تاجر تھا، پھلوں کی تجارت کرتا تھا اور مشکات میں موجود۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، کرم نوازی بھی فرمائی، رحمت بھی فرمائی، عطائیں بھی فرمائی، لیکن حضور نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مل کے اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تھوڑے پیسے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، مل کے۔ اور ایسے لوگوں سے جو لوگ بڑے اس کام کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتے تھے، ان لوگوں سے کہا اس کے ساتھ چلو، لیکن اس کا قرضہ ابھی بھی جتنا چڑھ گیا تھا اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بھی اخلاقی بلندی والا کام ہے کہ کسی شخص کی کمزوری میں اسے اٹھانا، گرتے ہوئے کو سنبھالنا، پھسلنے والے کو سہارا دینا، بکھرنے والے کو بکھرنے سے بچا لینا، ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے سے بچا لینا، پریشان ہو جانے والے کو سمیٹ لینا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ لوگوں نے مدد کی، لیکن اس حد تک اس کے پاس پیسے نہ ہوئے جتنا اس کا قرضہ تھا۔ اب حضور نے ان لوگوں کو بلایا جن کے اس نے پیسے دینے تھے، اور پیسے دینے والوں سے کہا کہ اس کے پاس اتنے ہیں، اتنے لے لو، اور چلو تم بھی کچھ نیکی کرو، کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ رحمت للعالمین نبی۔ اور ہمارا جب کوئی بندہ اس طرح الجھ جاتا ہے پھر تو وہ ساڑھا لگتا ہی کچھ نہیں نا۔ اتنے دنوں تک نہ رشتہ داری ہوتی ہے، نہ دوستی ہوتی ہے، نہ تعلق۔ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے میرا تعلق کوئی نہیں، اور جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بڑی لمبی رشتہ داری نکلتی ہو کہتے ہیں وہ بڑی دور کے میرے قریبی تعلقات ہیں، وہ بڑا دور کا رشتہ ہے میرا، بڑا قریبی لین دین ہے۔ تو بڑی عمدگی سے لوگ، بڑی دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ نے زیادہ غور کرنی ہے کہ اگر کوئی آدمی گر رہا ہو تو گرتی دیوار کو دھکا نہیں دینا، اسے سنبھالنا ہے۔ اس شخص کو وہ یار حالات ہو جاتے ہیں اوپر نیچے، انسان کمزور پڑ جاتے، رات چلتے چلتے کئی دفعہ گاڑی کا صرف پیٹرول ہی ختم نہیں ہوتا، جو مفت میں پانی ملتا ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور قریب قریب اس کی بھی کوئی شناخت نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ صرف پیٹرول کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ جو 20 روپے میں ہوا ٹائر میں بھری جاتی ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی نہیں ملتی۔ تو تسلی کے لیے اخلاقی رویہ یہ ہونا چاہیے، اگر کوئی بندہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے، گر رہا ہے،
تو اس کی اس کمزوری پر اسے تھاما جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، تسلی دی جائے. لیکن ہمارا یہ ماحول نہیں ہوتا. میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ جو آدمی اپنے گھر کی تیسری منزل شروع کرتا ہے نا، تیسرا لینٹر ڈالتا ہے، اسے سارے جا کر پہیا کو کام ہو جاتے دسی بھائی ہونے کیوں دسنا ہے، مالدار آدمی اور تیسرا لینٹر ڈال رہا ہے. لیکن وہ بیچارہ غریب آدمی جو بالے ڈال رہا ہے اور لکڑی کی چھت ڈال رہا ہے، وہ اگر کسی سے جا کے کہتا ہے نا تھوڑی امداد کرا دے میرا کام رک گیا، تو کہتے ہیں آپ نے پہلے بتانا تھا. اب تو نہیں نا، مطلب وہ تو بڑی پرانی بات تھی، وہ تو میں نے بانٹ دیا، رمضان میں بڑا کر دیا، فلانی جگہ بڑا. یہ لہجہ درست، یہ اخلاقی رویہ نہیں. حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا. ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا، حالات اور طرح کے. میرے حضور کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں. ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، یہ حضور کے دو ہمسائے تھے. کچھ نفسیاتی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان کرتے ہیں. مزاج ہوتا ہے. وہ دونوں کیا کرتے تھے، وہ سارا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کے حضور کے دروازے پر پھینک جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کیا خوبصورت حق ہمسائیگی ادا کرتے ہو، کیا اچھا تم حق ہمسائیگی. اور دونوں طرف کے ہمسائے تکلیف دیتے، اذیت دیتے، حضور کو پریشان کرتے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے. حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ. ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے. حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنی حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں. اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن. اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے. بڑا سہا، بڑا برداشت کیا. ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں. رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے ہیں. حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو. تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں. مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے. میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی. حضرت عمار کہتے ہیں پھر حالات بدلے. پھر میں نے جو مجھے اذیتیں دینے والے تھے میں نے انہیں گڑھوں میں گرتے دیکھا. آپ فرماتے ہیں ابو جہل کی لاش اٹھانے والا بھی بدر میں کوئی موجود نہ تھا. اور ابو لہب جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ مکے کے چوک میں مرا ہوا پڑا تھا، پر کوئی اس کے قریب جانے والا بھی موجود نہ تھا، کوئی نہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرض پھیلتا تھا، اس کو طاعون کا مرض کہتے ہیں. پھنسی نکلتی تھی، پھوڑا نکلتا تھا اور پھر وہ جسم میں پھیل جاتا تھا اور انسان اس کی وجہ سے دنیا سے چلا جاتا تھا. حضرت معاذ ابن جبل حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ بھی طاعون کے مرض سے دنیا سے گئے. ان کو طاعون کا وہ مرض ہو گیا تھا. حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا امین ہے. ان کو امین الامت کہا جاتا ہے اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان 10 لوگوں میں شامل ہیں
جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے رب تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اشرم وشرا صحابی اور اتنے بڑے صحابی کہ انہوں نے میدان احد کے اندر اپنے والد کو قتل کیا تھا۔ لوگوں نے کہا آپ نے اپنا باپ مار دیا، فرمایا باپ نہیں مارا، میں نے اپنے محبوب کا دشمن مارا ہے۔ اتنے پکے عقیدے کے بندے کے باپ کو قتل کرنا پڑا تو دین کے رستے میں اسے بھی قتل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب آپ امیر المومنین تھے، فرماتے تھے اگر میں اپنی جگہ کسی بندے کا بیٹھنا پسند کرتا ہوں تو ابو عبیدہ بن جراح کا بیٹھنا پسند ہے۔ ہمارے اتنا تگڑا آدمی، ملک شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی، آپ بھی اس وقت وہیں قرب و جوار کے علاقوں میں تھے، طاعون کا مرض پھیل گیا۔ لوگوں نے آپ سے کہا یہاں سے نکلیے، فرمایا نہیں نکلوں گا، اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں یہ وبا پھیل جائے وہاں سے نکلنا نہیں، جو وہاں ہوں وہ باہر نہ نکلیں اور جو باہر والے ہوں وہ وہاں اندر نہ جائیں۔ حضور نے اس احتیاط کا کہا ہے، میں نہیں نکلوں گا۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاعون سے ڈر کے بھاگا وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کے رستے میں جہاد کو چھوڑ کے بھاگنے والا، اور فرمایا جو طاعون کی وجہ سے مر گیا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا کر دے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامت فرمایا نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا یہاں طاعون پھیل گیا ہے، تو فرمایا میرے رب کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اسے بھی تو پتہ ہے نا اس کا بندہ یہاں موجود، پھیل گیا تو اس کی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ احتیاطی تدابیر ساری استعمال کریں، لیکن خوف کھانا، سوار کر لینا چیزوں کو دماغ پر، نفسیاتی ہو جانا، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسجد میں نماز کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں پھنسی نکلی اور مسجد میں پہنچنے سے پہلے وصال کر گئے۔ حضرت معاذ بن جبل جو بعد میں خود طاعون کی بیماری سے تشریف لے گئے، آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ امام نبوی فرمایا کرتے تھے میں جب بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قبر پہ جاتا ہوں تو میرے دل پہ روب طاری ہو جاتا ہے۔ ان کی قبر میں بھی اللہ نے روب رکھا ہوا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کی شان وصال کے بعد بھی بڑی بلند ہے۔ اللہ کریم نے وہاں برکتیں اور رحمتیں رکھی ہوئی۔ میرے عزیز تھوڑا سا باہر آئیں، اپنے عقائد کو، نظریات کو ان کو پختہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ احتیاط کا معنی یہ ہے کہ بس احتیاط ہی سے سارا کچھ بنے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں احتیاط کیا ہوتی ہے، چھوڑیں اللہ نے کرنا جو کرنا ہے۔ یہ دونوں باتیں افراط و تفریط ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، پر اسباب پر بھروسہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپ بیمار ہیں تو دعا کھائیں، یہ حکم ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ مجھے دعا نے شفا دی ہے، یہ کہیں شفا اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اسباب کو اختیار کریں گے، آپ احتیاطی تدابیر پر آپ عمل کریں گے، لیکن آپ کو احتیاطی تدابیر نہیں بچائیں گی، بچائے گا اللہ، اللہ کی رحمت بچائے گی، بچانے والا اللہ ہے۔ یہ عقیدہ راسخ کریں، راسخ، خوف سے نکلیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ خوف ایک چھا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنی ہے تو میرا اونٹ میرے ساتھ ہے، تو میں کیا اسے کھلا چھوڑ کے اللہ کے بھروسے پہ نماز پڑھ لوں؟ کھلا چھوڑ دیتا ہوں، کسی کے ساتھ باندھتا نہیں، کسی جگہ اس کی رسی کو میں باندھتا نہیں، کھلا چھوڑ کے اللہ کے بھروسے پہ نماز پڑھ لوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بس سمجھ لیں آپ، تو بہت ساری باتیں ویسے ہی واضح ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا اونٹ کو باندھو، پہلے اونٹ کو باندھو، کسی میخ کے ساتھ، کسی قلعے کے ساتھ، کسی جگہ اسے باندھو۔ فرمایا جب باندھ لو نا، اب بھروسہ اللہ پہ کرو۔ بھروسہ اس قلعے پر، اس میخ پر، اس درخت کے ساتھ نہیں جس پر تم نے باندھا ہے، باندھا اس کے ساتھ ہے، اور بھروسہ اللہ۔ اس کو سمجھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے کمالات دیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو سارے کمالات دیکھ کر بھی مطمئن نہیں ہوئے، نہیں کلمہ پڑھا انہوں نے،
یہ ایک فکری پہلو ہے، اس پر ضرور غور فرمائیں۔ جب جنگ ہوتی ہے ذاتی مفادات کی، اور جب انسان کو یہ غلط فہمی سما جاتی ہے کہ مجھے بھی کچھ پتہ ہے، مجھے بھی کچھ آتا ہے، اور جب اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو پہلے اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رکھ کے اچھی طرح سے پرکھنا ہے، اگر میری عقل پر چیز پوری آئے گی تو قبول کروں گا، ورنہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر لوگ نہیں مانتے، بڑے بڑے کمالات تھے، بڑا کچھ تھا، اور جنہوں نے نہیں نہ مانا انہوں نے زیادہ کمالات دیکھے، انہوں نے نہیں مانا۔ ابو جہل کتنی دفعہ معجزہ طلب کرنے آیا، کبھی کہا کہ مجھے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تیری مٹھی میں جو ہے وہی بتا دے کہ میں کون ہوں تو پھر پڑھ لو گے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اس نے نہیں پڑھا، معجزہ دیکھا، اس نے معجزہ مانگا، اس نے کہا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو پڑھ لوں گا کلمہ۔ چاند کے 2 ٹکڑے حضور نے کر دیے، چاند 2 ٹکڑے ہوا، کوہ صفا کی پہاڑی کے بیچ آدھا ادھر گیا آدھا ادھر گیا، دوبارہ جا کے جڑا، اس نے دیکھا، کہنے لگا اوہو میں تو سمجھتا تھا کہ معاذ اللہ آپ کا جادو صرف زمین پہ چلتا ہے، آپ کا تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے۔ اس نے بڑے کمالات دیکھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش تھے۔ ہم جو درویشی اور فقیری اور ان لوگوں کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بحث کم سے کم ہوتی ہے، ان میں اپنا آپ بڑھانے کی عادت کم سے، اس میں ماننے کا مزاج ہوتا ہے، اور وضاحت بھی نہیں لوگ طلب کرتے، اشاروں سے بھی بات مان جاتے ہیں، غلامی اسی کا نام ہے، اشارہ آپ کر دیں بات ختم ہو گئی، طے ہو گیا مسئلہ، اتنی زیادہ لمبی تو بات ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی تقریر کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ ہیں، تو حضرت بایزید کیسے آدمی تھے؟ تو فرمانے لگے حضرت بایزید کو جو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ جاتا تھا۔ باپ نے تو ماشاءاللہ قبول کر لیا، لیکن وہ جو سامنے بیٹھا تھا اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی، وہ کہنے لگا حضور آپ نے کہہ دیا ہے پر میری عقل میں تو نہیں نہ آتا، نہیں آتا جس کی عقل میں تو پھر اس کی عقل میں نہیں آتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا کوئی پیر نہیں، اور ان کا ہو بھی نہیں سکتا، ان کا کوئی پیر اس لیے کہ مطلب اتنا سیاںا بندہ اس کا کوئی پیر ہو جائے، اور میں تو پیروں کو مشورہ دوں گا کہ مہربانی کرنا ان کے پیر بننا بھی نہ، یہ بڑا مشکل کر دیں گے آپ کے لیے جینا۔ تو بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ انسان سمجھے چیزوں کو اور دائروں کے اندر باتوں کو تسلیم کرنے کی عادت بنائے۔ تو کہا کہ جو دیکھتا تھا حضرت بایزید کو کلمہ پڑھ جاتا تھا، تو حضرت ابو الحسن خرقانی سے وہ شخص کہنے لگا جی بابا جی آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ دیکھا اور کلمہ پڑھ گیا، بندہ دیکھنے سے کیسے کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ ابو جہل نے بڑی جگہ حضور کو دیکھا تھا، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، اور بایزید بستامی کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے، یہ کیسی بات ہے؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم، ابو جہل نے ایک دفعہ بھی محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا صلی اللہ بڑی قسم اٹھا لی، ایک دفعہ بھی محمد رسول اللہ کو صلی اللہ تو وہ شخص کہنے لگا حضور وہ چچا تھے حضور کے، اور دیکھا انہوں نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ۔ فرمانے لگے میں سفید داڑھی سے بوڑھا آدمی مسند پہ بیٹھ کے قسم اٹھا رہا ہوں تو میری بات ہی نہیں سمجھ رہا، نہیں دیکھا ابو جہل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں دیکھا تو کہا پھر کسے دیکھا؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے اس نے جب بھی دیکھا عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد کو ہی دیکھا، یہ وہی عبداللہ کا یتیم بیٹا جو یہاں رہتا تھا، ایک دفعہ بھی اس نظر سے دیکھتا نا کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ جب بھی لوگ دیکھتے ہیں وہ اینک ہی بڑی شاندار لگائی ہوئی ہے جس کے اندر سے کوئی آدمی بھلا نظر ہی نہیں آتا، تو ان کو پھر بھلائی نصیب
نہیں ہوتی. ایک نظر سے بھی اگر انسان دیکھتا ہے کہ جس سے اسے بھلائی چاہیے تو پھر اللہ اسے توفیق ہدایت عطا کر دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا کمال یہ ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا ان کی شان ایک الگ انداز میں بیان فرمائی, الگ انداز میں. محبوب فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی. ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ میری بات یاد رکھنا, اس کو کبھی نہ بھولانا. جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہی نہیں. اپنوں سے دلیل مانگ لی اس نے بغیر دلیل کے, بغیر حیل و حجت کے. یہ ایک بات ہے, میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں, نہ کھولوں گا, بس کہہ کے گزر جاؤں گا. اس کو سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو. جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا, جس نے وضاحت مانگی, جس نے ثبوت مانگا, وہ اپنا تھا ہی نہیں. وہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا, وضاحت پوچھتا. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت امام فخر الدین رازی. اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے غلام تھے. تو فرماتے ہیں آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا. میں اس کو کہتا تھا رب ہے, تو شیطان بھی تو بڑا عالم ہے نا, تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا. فرماتے میں نے 360 دلیلیں دی, اس نے ساری توڑ دی. تو پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی, میں نے کہا حضور کو نظر کرم فرمائیں. تو شیخ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں, دلیل کی ضرورت ہی نہیں, بس میرا رب ہے تو رب ہے, ختم ہو گئی بات. نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی. فرمایا یہ واحد میرا ابو بکر صدیق ہے. میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو, اس نے دلیل مانگی نہیں, فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کوئی دلیل نہیں, کوئی معجزہ نہیں, کوئی طلب نہیں, کوئی شے نہیں. ساری زندگی مطمئن ہی نہیں ہو پائے لوگ, ساری زندگی اطمینان ہی نہیں ہو سکا. اس کو بھی سنا, اس کو بھی سنا, اس سے بھی سوال پوچھا, اس سے بھی پوچھا. بھائی تو نہیں, تو مطمئن ہونا نہیں چاہتا, تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے. اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے, اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے. تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا. حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. کوئی دلیل, کوئی وضاحت, کسی چیز کی کوئی حاجت ہے تو تم ہو گئی بات. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا, تو سوچ کتنی ہے انسان کی, وہ کتنا کام دے. یہ جو وارفتگی ہوتی ہے نا, یہ جو محبت ہوتی ہے, یہ جو پیار ہوتا ہے, یہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے. سوچنے سمجھنے کے دائروں سے آدمی نکل جاتا ہے. اس کا کام وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا نہیں, میں نے ماننا ہے. میں نے رب رسول کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں, میں نے ماننا ہے. تو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں. تو عمل کر رہے ہیں, بات مانی, عمل کیا. عقل کا بے شمار اور بے دریغ استعمال, اپنی چھوٹی عقل سے بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا, یہ انسان کو نقصان دیتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ وہ الجھ جاتا ہے. ہر جگہ عقل استعمال کرنا, لیکن رب رسول کے معاملے میں نہ استعمال کر, ورنہ نقصان ہو. عقل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات بڑی ہے. کبھی بھی اس دائرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کرنا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں ایک حدیث بخاری کی, شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, لیکن چونکہ وہ عنوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے, دوبارہ عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلے. عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں نا تو ہمارے گلے میں پھول بھی ڈالے جاتے ہیں, اور ہم کو پتہ ہے, بتانا بھی پڑتا ہے لوگوں کو کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. پھر روٹی بھی پکتی ہے, پھر سب رشتہ داروں کو پتہ بھی چل جاتا ہے. اور بندہ چلا جائے ایئرپورٹ تو احرام باندھا ہونا تو پتہ چلے نا فلائٹ تو 24 گھنٹے لیٹ ہے. تو جن کو حکم ہے نا کہ تم نے سی بھی نہیں کرنی, وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں. احرام باندھا ہوا ہے, حکم ہے کہ اب تم نے کوئی جھگڑا, کوئی لڑائی, کوئی فساد ہے تو ایئرپورٹ پہ لوگ روڑے اٹھا لیتے ہیں. کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ بھی توڑیں گے اور فلائٹ کا جو عملہ ہے اس کا گریبان بھی پکڑیں گے. بڑا کچھ ہی دنیا کرتی ہے. اور اگر کسی کے پیر صاحب نے کہا ہو چلو عمرہ کریں, اللہ, اور پھر ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے کہ پیر صاحب کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا, بندہ غلط نکلا ہے, پیری مریدی قائم رہے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
میرے ساتھ ایک سنگی نے ایک دفعہ بات کی, کہنے لگا جی پیر صاحب کامل نہیں. میں نے کہا کیا غلطی ان میں پائی جاتی ہے؟ کہتے میں انہوں نے پوچھ کے باہر دے پیسے جمع کرائے سا کہ میرا کام نہیں بنیا. میں کہ تو پیر پڑھ لے, تیرے تو کوئی نجومی پڑھنا چاہیے تھا, وہ نجومی ہونا چاہیے تھا تیرے لیے, تاکہ وہ اچھی طرح غور کرتا ہے. جی آپ کو پتہ ہے نا اہل سنت میں کتابیں بھی نکلتی ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کتاب کاٹ کے دسو. میں کیوں کسی لکھی نہیں تو کٹیے کتاب, وہ کون سی کتاب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نکالیں اور ذرا بتائیں کہ فلانا کام میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں. ایک استخارہ ہے دین میں, اور استخارے کا بھی بابت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا, اس کے بعد بھی آپ حتمی فیصلہ نہیں کریں گے. بزرگ کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بھی یہ کہو کہ جی میری سمجھ میں یہ آیا ہے, باقی حقیقتوں کا علم اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقتوں وہی جانتے. تو الجھے نہیں زندگی میں. 1500 کے قریب صحابہ تھے. حضور نے فرمایا احرام باندھو بھائی, عمرہ کرنا ہے. حدیبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا, نہیں کرنے دیں گے. جب بات بہت آگے بڑھی تو پھر شرطیں لکھی گئیں. شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا مدینے والے واپس کریں گے, اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. ہم ان کے لوگ دیں گے, وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں. یہ شرطیں تھیں. صحابہ پریشان تھے. اب جب شرطیں طے ہو گئیں, شرطیں بھی سخت ہیں, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی احرام کھول دو, فلائٹ کل نہیں جانی, پرسوں نہیں جانی, یعنی ہم اس سفر میں عمرہ کار ہی نہیں رہے, احرام کھول دو. تو امام زرقانی کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے, سب سے پہلے اٹھے, اٹھ کے احرام کھولا. ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے, تو آپ فرمانے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں, حضور کے کہنے پر باندھا تھا, نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے, ختم ہو گئی بات. حضور نے فرمایا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا, حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دی. جلدی والی کیا بات ہے؟ صحیح بخاری کے لفظ ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی, دب کے صلح کیوں کریں, ہم تو 313 تھے, تو ہم نے بدر میں ان کو بھگا دیا تھا, اب تو ہم 1500 ہیں, تو ہم ان سے قتال کریں گے, لڑائی کریں گے, جنگ ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے شرطیں طے کر لیں, بات لکھی گئی. میں نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوا, خیمہ لگا ہوا تھا. میں نے جاتے ہی اپنی جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں؟ بالکل سچا ہوں. قرآن سچا ہے؟ بالکل سچا ہے. اسلام سچا ہے؟ بالکل سچا ہے. حضور ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے, میں اللہ کا رسول ہوں, میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے. کہتے میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہا تھا عمرہ کریں گے, یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. کریں گے تو کریں گے. جناب عمر کہتے ہیں میں واپس تو آ گیا, پر وہ میرے اندر جو جذبہ جہاد تھا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا. چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا. کہتے میں ان کے خیمے میں جھک گیا. وہی سوال میں نے دہرائے, وہی میں نے کہا عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہیں؟ کہا بالکل سچے, قرآن سچا ہے, سچا ہے, اسلام سچا ہے, سچا ہے, تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا, حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے. حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے, وہ اللہ کے رسول ہیں, مرضی سے بات نہیں کرتے, وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے. بھائی نہیں وہی لفظ. فرماتے میں نے فوراً کہا, میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وہی لفظ, وہی حرف, وہی انداز, وہی طریقہ, وہی سلیقہ, وہی انداز تکلم, بالکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے عمر حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے, یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے.